میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہر جمعۃ المبارک کے ساتھ ہم بنے جڑے رہتے ہیں، جمعۃ المبارک بابرکت پروگرام میں آپ کا میزبان جنید علی قادری اور میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز۔ آج ہمارے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، ان کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف بھی ہم کراتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ علامہ عبدالواحد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسری جانب سے سینئر نعت خواں عبدالرحیم قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب اور عبدالرحیم صاحب۔ سب سے پہلے چلیں گے عبدالواحد مدنی کے پاس۔ آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ہمارا جو مہمان مہینہ ہے رمضان شریف کا مہینہ، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائے، اور ہمارے ناظرین کو بے صبری سے انتظار ہے کہ عبدالواحد صاحب ہمارے مہمان مہینہ رمضان شریف ان کا استقبال کیسے کریں۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، عموماً یہ جو لفظ بولا جاتا ہے مہمان، تو ہر ایک شخص اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے، یعنی کسی کو اگر اپنی دعوت پہ مدعو کرے گا تو اس کے لیے مختلف قسم کے سجاوٹیں اور مختلف اہتمامات اس کے ذہن میں پہلے سے ہی وہ ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے مہمان کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں اور اس کا استقبال اس طرح سے کرنا ہے۔ اب وہ مہمان کی شان و شوکت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر مہمان کوئی اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کے لیے مختلف پھولوں کے جو ہے ہار ڈالے جاتے ہیں، اس پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں اور مختلف چیزیں کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ قسم کا نہیں ہے لیکن کم ہے اس سے، تو پھر اس کے لیے اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان الکریم جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، بے شک، اور یوں سمجھیں کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا استقبال کس طرح کیا جائے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ رمضان الکریم کا استقبال اس طرح کریں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا استقبال فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے سوال کیا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، یعنی کون سی چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ سبحان اللہ۔ سوال سن کر حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا ہم کسی سے جنگ کرنے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ، پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی لیلۃ من شہر رمضان، فی اول لیلۃ من شہر رمضان کل اہل القبلۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالی رمضان الکریم کی پہلی رات میں
ہر اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رمضان الکریم کا استقبال اس طرح کیا جائے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مہینے کے اس قدر روزے نہیں رکھا کرتے تھے جس قدر شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے اتنے اس قدر روزے رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رمضان الکریم سے ملا دیتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ یہ ماہ مبارک ہے رمضان الکریم جس کی آمد ہونے والی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ابھی سے آپ روزوں کی عادت بنائیں، نیک اعمال کی عادت بنائیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ خوش دلی سے ان سے ملاقات کی عادت بنائیں، غیبت چغلی وغیرہ جتنی بھی برائیاں ہیں اپنے آپ سے دور کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت کریں، تاکہ رمضان الکریم آنے سے پہلے ہی ہمارے اندر یہ عادت بن جائے کہ ہم نیکیوں کے حریص ہو جائیں اور گناہوں سے دور ہو جائیں۔ تو یوں رمضان الکریم کا استقبال کیا جائے۔ بہت شکریہ عبد الواحد مدنی صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے عبد الواحد مدنی صاحب کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ رمضان شریف آتے ہی ان کا استقبال ایسے کیا کریں جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی سنت ہے، اس کی سنت کو جو ہے آگے بڑھائیں اور اس کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے رمضان شریف کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کریں، اور اس کے فضائل جو ہیں جو مسلمان روزے میں ہوتے ہیں تو ان کو روزہ کھلائیں، اس کی سحری افطاری کا خیال رکھیں، اور ہمارے پڑوس میں جو غریب ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھیں۔ چلتے ہیں عبد الرحیم قادری کے پاس کہ وہ آج ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا میرے مولا کرم کی ایک نظر کیجئے، میرے آقا میرے مولا کرم کی ایک نظر کیجئے، گناہوں سے کروں گردم
کہ نعرہ یا رسول اللہ، گناہوں سے کروں ہردم کہ نعرہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، یہ ہمارے جیکاباد کے سینئر نعت خوان عبدالرحیم قادری صاحب تھے۔ بہت ہی پیارا کلام پیش کیا، نہیں ہے کوئی سہارا ہمارا دنیا میں یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالواحد مدنی کے پاس چلتے ہیں ایک بار پھر۔ السلام علیکم مدنی صاحب۔ سر، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کریم میں جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ان کی آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ان کی زبان کا روزہ ہوتا ہے، اس کے جسم کا روزہ ہوتا ہے، تو اس میں کس چیز کا خیال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان الکریم میں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ صرف روزہ اس چیز کا نام سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک جائے، تو اس طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پورا دن کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور ایک طرف اس نے جو ہے گناہوں کے بازار کو گرم کر دیا، پورا دن وہ اصل میں روزہ ہوتا ہے نا انسان کا، تو بسا اوقات وہ جاب سے بھی چھٹی لے لیتا ہے، گھر میں ہی ہوتا ہے۔ اب گھر میں ہے تو وہ کیا کرے، تو مختلف گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ کوئی لوگ جو ہے وہ ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے، کوئی گھر میں ہی ٹی وی چلا کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے باجے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ بیٹھک بنا کے کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف جرائم اور گناہ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ روزہ 3 اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بندہ جو ہے کھانے پینے سے رک جائے، اور دوسرا جو ہے وہ جو خواہشات نفس ہے اس سے رک جائے۔ ایک تو اس نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دیا اور جماع کرنے سے روک دیا، جو یہ روزے کی تعریف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی اعتبار سے اگر ہم واقعی روزے کی روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ کھانے پینے اور جو جماع ہے، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ جو حق ادا کرتے ہیں اس سے بھی رکنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر گناہ ہیں ان سے بھی رکنا ضروری ہے، جیسے غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کا حق کھا لینا، حق دبا لینا، تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جس میں لوگ ملوث ہوتے ہیں اور روزہ دار کہلاتے ہیں۔ تو روزے کی اگر ہمیں برکتیں حاصل کرنی چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں سے بھی رکے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذا دخل شعبان، جب شعبان الکریم کا مہینہ داخل ہوتا تو مسلمان کیا کرتے، اقبو علی المصاحف، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جھک جاتے، فقرعوہا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے، کیا بات، اخرجوا زکوٰۃ اموالہم، اور مسلمان اس دور میں کیا کرتے تھے، رمضان الکریم کے داخل ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں کرتے، تقویۃً للضعیف، تاکہ جو کمزور لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو سحری اور افطاری کے پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس اتنی مالیت نہیں ہوگی کہ وہ سحری کر سکیں یا افطاری کر سکیں۔ بعض گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف پانی پہ ہی روزہ افطار کرتے ہیں اور پانی پہ ہی ان کی سحری ہوتی ہے، جو کچھ ملا کھا لیا، نہیں تو پانی پہ انہوں نے روزہ رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس معمول کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ شعبان الکریم میں ادا فرما دیتے تھے۔
وجہ یہ تھی کہ جو مسلمان سحری افطاری کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تاکہ ان کو یہ ایک مدد مل جائے اور اس زکوٰۃ کے ذریعے وہ جو مسکین ہیں، غریب ہیں، ضعیف لوگ ہیں، وہ اپنے رمضان الکریم کو خوشی اور سکون سے گزار سکیں۔ تو مسلمانوں سے میں یہی عرض کروں گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، انہیں چاہیے کہ رمضان الکریم میں مسلمانوں کو سحری اور افطاری کروائیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے، مفہوم حدیث ہے کہ کسی شخص نے ایک کو روزہ رکھوایا، سحری کروائی یا افطار، تو جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس پر معاونت کی، مدد کی، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو بہتر اور اچھا کام جو ہے رمضان الکریم میں کرنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ بڑی مہربانی ہے عبدالواحد مدنی صاحب، آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے جیکاباد کے مخیر حضرات ہیں ان کو ان غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان شریف کا روزے آتے ہی کوئی ایسے غریب بھی ہوتے ہیں جن کو روزے رکھنے کے لیے، روزے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو ان کا بہت خیال رکھیں۔ چلتے ہیں عبدالرحیم قادری کے پاس کہ وہ آج ہمیں منقبت سنائیں۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، کہ اپنے بھائی جہاں سے، کہ اپنے بھائی جہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ یہ تھے ہمارے جیکاباد کے سینئر نعت خواں عبدالرحیم قادری صاحب۔ 2 اشعار ہمیشہ کی طرح آج جنید بھائی سے بھی سنیں گے، کیونکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا پروگرام تھوڑا مختصر ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے جنید بھائی 2 اشعار ہمیں سنائیں۔ جی رمضان میں جیسے اسٹارٹنگ میں میں نے کلام کا آغاز کیا، اسی کلام کا ایک اشعار پیش کر رہا ہوں، درود پاک پڑھیے اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا
کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا کیا بات ہے جنید بھائی اس کرم کا کیسے کروں شکریہ ادا سبحان اللہ بالکل ہمارے نبی پاک صلی اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کتنا پیار ہے یہ تو فرق صاف ظاہر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان تو ہمارے نبی جو ہماری اپنی امت سے پیار کرتے تھے شاید کوئی نبی اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے جمعۃ المبارک کا جو پروگرام ہے ان کی نالج آپ تک جو ہے پہنچ سکے اور ہر نعت خوان کی آواز آپ تک پہنچ سکے تو اسی حوالے سے ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں اور ہمارے مہمان کو دیجیے گا اجازت اللہ حافظ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے